able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. پاکستان معدنی وسائل کے استعمال سے IMF کو خیر بات کہہ سکتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ تقریب میں آرمی چیف سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور غائب رہے۔ روس، چین، آذربائیجان، جنوبی افریقہ اور لیبیا سمیت مختلف ممالک کی کمپنیوں سے اہم معاہدے اور مفاہمت کی یادداشتوں کا تبادلہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صوبائی حکومت، ادارے اور پاک آرمی ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہم مل کر پاکستان کو دنیا کا عظیم ملک بنائیں گے، طے پانے والی مفاہمتی یادداشتوں کو معاہدوں میں تبدیل کریں گے، خام مال کے بجائے تیار شدہ مصنوعات کی برآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستانی عوام کے ہاتھوں میں مہارت موجود ہے، معدنی وسائل اور شفاف پالیسی کے ہوتے ہوئے مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ کہا پاکستان عالمی معدنی معیشت میں رہنما کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے۔ بین الاقوامی ادارے اپنی مہارت سے پاکستان کو روشناس کرائیں اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں۔ پاک فوج سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی فریم ورک یقینی بنائے گی۔ بلوچستان کے 27 طلبہ زیمبیا اور ارجنٹینا میں منرل ایکسپلوریشن میں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ Pakistan is strategically positioned to emerge as a global mining powerhouse, underpinned by its unparalleled geological wealth, anchored in the Tethyan metallurgical belt. Pakistan's economy is moving in the right direction with strong reform efforts. The vision of the Prime Minister and with the support of the Army Chief was that we harmonize the fiscal and the legal framework. پائیدار معاشی استحکام کے لیے معدنی وسائل سے بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان اقتصادی ترقی کے لیے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ تمام معاشی اشاریے مثبت ہیں۔ عالمی ادارے بھی پاکستان کی معاشی ترقی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وزیر تجارت جام کمال اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا بھی پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے شرکاء کا خیر مقدم۔ CEO بیرک گولڈ مارک بریسٹو نے کہا کہ ریکارڈک پاکستان کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ریکارڈک بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گا۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے انعقاد کے معیشت پر مثبت اثرات۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ روز شدید مندی کے بعد آج زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 622 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,15,532 پوائنٹس پر بند ہوئی۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے قریب گورکھپور ناکہ پر PTI کارکنان کا احتجاج، کارکنان کا پولیس پر پتھراؤ۔ پولیس نے بانی کی تینوں بہنوں سمیت متعدد PTI کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کی تمام افراد کو گھر جانے کی پیشکش، بانی کی بہنوں کا گھر جانے سے انکار۔ زیر حراست تمام خواتین پولیس وین سے اتر کر شادی ہال کے لان میں بیٹھ گئیں۔ پولیس افسران بھی لان میں بانی PTI کی بہنوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بیرسٹر گوہر کی بانی PTI کی بہنوں کو حراست میں لینے کی مذمت۔ کہا کہ بانی PTI سے ملاقات ان کی بہنوں کا حق ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تھا۔ سمجھ سے باہر ہے بانی PTI سے بہنوں کی ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی۔ ہمارے کارکنان یا ساتھیوں نے پولیس پر کوئی پتھراؤ نہیں کیا۔ PTI نے دھرنے کی کوئی کال نہیں دی تھی۔ علیمہ خان اور دیگر خواتین نے پولیس کی گاڑی سے آن لائن سروس حاصل کی۔
علیمہ خان اور ہمنوا خود ہی پولیس وین میں بیٹھیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو گرفتار کرنے کی تردید۔ بولی بانی پی ٹی آئی سے جھوٹی ہمدردیاں دکھانے کے لیے فلاپ شو کیا گیا۔ ملکی مفادات کے خلاف پی ٹی آئی کے کردار سے سب واقف ہیں، ملک کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان کا کہنا ہے، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی بھونڈی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں ملک میں انتشار ہو اور ملک دیوالیہ ہو جائے۔ ہم بات چیت پر یقین رکھتے ہیں، ڈیل پر نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ایک بار پھر واضح کر دیا، کہا کہ اب کسی سطح پر کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ عمر ایوب بولے، بانی پی ٹی آئی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، مقدمات سے پارٹی اور زیادہ مضبوط ہو رہی ہے۔ ایک جماعت آج بھی سازشیں کرتی نظر آتی ہے۔ پی ٹی آئی کی غلطی ریاست کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ مسلم لیگ کے رہنما طارق فضل چودھری کا عوامی اجتماع سے خطاب، کہا خیبر پختونخوا میں 15 سالوں سے ان کی حکومت ہے، ترقی کا کوئی نشان نہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت، آئینی بینچ کا کیس آئندہ 2 سماعتوں میں مکمل کرنے کا اندیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی ریاستی مفاد کے خلاف ہوتی ہے۔ آرم فورسز کا بنیادی کام دفاع پاکستان ہے۔ امریکی یونیورسٹیوں میں پاکستانیوں سمیت 400 سے زائد بین الاقوامی طلبہ کے ویزے اچانک منسوخ کر دیے گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطینیوں کے حامی طلبہ ٹرمپ انتظامیہ کا خاص نشانہ ہے۔ ویزا منسوخی پر تعلیمی اداروں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا۔ امریکہ نے پاکستان کے لیے گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام ختم کر دیا۔ پاکستان میں امریکی تعلیمی فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ 15 سال تک جاری رہنے والا پروگرام مزید پیش نہیں کیا جائے گا۔ 15 سال کے دوران پروگرام کے ذریعے ہزاروں طلبہ کو زندگی بدل دینے والے تجربات فراہم کیے گئے، جن میں تعلیمی ترقی، ثقافتی تبادلہ اور قائدانہ صلاحیتوں کی نشوونما شامل ہے۔ پاکستان کو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے بانی چونگ پنگ زو سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ پاکستان اختراعی تبدیلیوں کا شراکت دار بننے کے لیے تیار ہے۔ دونوں رہنماؤں کا اختراعی علوم کے ذریعے ترقی کے ویژن کو اپنانے پر اتفاق، ڈیجیٹل اثاثہ جات اور فیوچر ٹیکنالوجی پر بھی گفتگو۔ کراچی کے امن کا رونا رونے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، کراچی کی بدامنی کی اصل وجہ چور اور سپاہی دونوں کا غیر مقامی ہونا۔ کراچی اس وقت بارود کے ڈھیر پر آباد ہے۔ چور اور سپاہی دونوں ہی غیر مقامی ہیں، جس سے بے امنی ہے۔ ایم کیو ایم سربراہ خالد مقبول صدیقی نے خبردار کر دیا، کہا کہ وفاق کو متنبع کرتا ہوں، ہم جمہوریت کے لیے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ہمیں حتمی طور پر بتا دیا جائے کہ کیا ہمارے مسائل کے حل کا ارادہ ہے۔ مصطفیٰ کمال بولے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہی لیڈر سے اختلاف کیا، کراچی کے نلکوں سے پانی چوری کر کے ہمارے ہی شہریوں کو بیچا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم کا ایک گروپ کراچی میں نفرت کی سیاست کر رہا ہے۔ ڈمپر حادثات کو بھی لسانیت کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا رد عمل، کہا کہ ماضی میں انہوں نے ہزاروں افراد کا قتل کیا، شکست کے خوف سے یہ لوگ بلدیاتی انتخابات سے بھاگے۔ پیپلز پارٹی عوامی طاقت پر یقین رکھتی ہے، ایم کیو ایم کا کوئی بھی رکن میرے خلاف الیکشن لڑ لے۔
انسانی جانوں کا زیاں ناقابل برداشت ہے، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات پر انتہائی افسردہ ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ نے ہر طرح کی ٹرانسپورٹ میں ٹریکر، ڈیش کیم کی تنصیب لازمی قرار دی۔ کراچی میں ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکلز کے لیے رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر۔ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانا، ٹرپل سواری، غیر محفوظ بائکس کے خلاف کارروائی کا حکم۔ فیصلوں پر فوری عمل درآمد کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی قائم، نگرانی آئی جی پولیس کریں گے۔ سندھ کے مختلف شہروں میں میٹرک امتحانات مذاق بن گیا۔ جیکب آباد میں سندھی کو ڈی جی اور کیمسٹری کا پرچہ شروع ہونے سے پہلے ہی آؤٹ۔ امتحانی مراکز میں کھلے عام نقل، موبائل فون کا بلا خوف استعمال۔ کراچی میں بھی میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی نقل مافیا متحرک، کرک میں 10ویں جماعت کا اسلامیات کا پرچہ آؤٹ۔ آغاز سے پہلے ہی سوشل میڈیا فوٹو اسٹیٹ کی دکانوں پر دستیاب ہو گیا۔ ماڈل اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کے خلاف بینک فراڈ کی انکوائری میں اہم پیش رفت۔ ایف آئی اے کا نادیہ حسین کو نوٹس 14 اپریل کو طلبی۔ نوٹس ان کے اکاؤنٹ میں شوہر کی جانب سے کروڑوں روپے منتقل ہونے پر جاری کیا گیا۔ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر۔ سندھ، جنوبی پنجاب میں پارہ 40 سے اوپر جا پہنچا۔ کل تک 4 سے 6 ڈگری مزید زیادہ رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو ایڈوائزری جاری کر دی۔ اسلام آباد، بالائی پنجاب، کے پی میں آج رات سے 11 اپریل تک بارش متوقع۔ گلگت بلتستان اور کشمیر کے بعض علاقوں میں بھی وقفے سے بادل برسنے کا امکان۔ اور پٹیالہ گھرانے کے نامور کلاسیکی گلوکار استاد اسد امانت علی کو مداحوں سے بچھڑے 18 برس بیت گئے۔ ان کی سریلی آواز میں گائے گانے ہر خاص و عام میں یکساں مقبول ہیں۔